بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم متفق علیہ۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کے ان وسوسوں کو معاف فرماتے ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ وسوسہ عربی کے اندر وسوسہ کہتے ہیں نرم آواز کو، یا زیورات کی جو جھنکار ہوتی ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وہ دل کے اندر آنے والے خیالات جو انسان کو رذائل کی طرف، گندگیوں کی طرف، یعنی کفر و شرک اور برے عمل اور بدعات کی طرف جو بلائیں، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر محدثین کرام 5 چیزیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، حاجس، یعنی وہ خیالات جو دل پر ایک مرتبہ وارد ہوں پھر چلے جائیں۔ خیال آئے کہ بھئی نماز کی چھٹی کرتا ہوں، پھر وہ خیال ختم ہو گیا، اس کو حاجس کہتے ہیں۔ ایک ہے خاطر۔ خاطر کا معنی کہ بھئی دل میں ایک مرتبہ خیال آیا چلو آج فجر کی چھٹی کرتا ہوں، اللہ بچائے، آج تلاوت کی چھٹی، آج کلاس کی چھٹی، بار بار خیال آئیں، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ کہ وہ خیالات آ کر دل میں قرار پکڑ لیں، تو اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ اور یہ قرار پکڑ کر فعل کی طرف آمادہ کریں، اس کام کے کرنے کی طرف آمادہ کرے۔ جیسے ہم الارم لگا رہے ہیں، الارم بند کیا، چلو بھئی نماز کی چھٹی، اس طرح، تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ جب وہ کام کر لیں تو اس کو مطلب یہ کہ عزم کہتے ہیں۔ اب اس ترتیب سے اس حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ وسوسہ جو ہے یہ تو معاف ہے۔ جیسے احادیث میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ ایک اور روایت، دونوں روایتیں ملا کر پھر آپ کو تشریح اور مزید واضح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے، فقال، کہنے لگے، انی احدث نفسی بشیء، آقا علیہ الصلاۃ والسلام، میں دل کے اندر ایسے برے خیال پاتا ہوں کہ ان خیالات کا زبان پر لانا، لان اکون حمامۃ احب الی من ان اتکلم بہ، میں اتنا برا سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے پسند ہے۔ وہ دل والا خیال جو ہے زبان پر لانا مجھے اتنا برا لگتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، ساری تعریفیں اس عظیم ذات کے لیے جس نے آپ کے اس خیال کو وسوسے کی طرف رد کر دیا، یعنی زبان پر وہ قول کی شکل میں، بول کی شکل میں جاری نہیں ہوا۔ چونکہ کبھی کبھار انسان سوچتا ہے ھذا خلق اللہ الخلق، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سارا نظام اللہ نے چلایا، پھر شیطان آگے جا کر، چونکہ شیطان، حدیث مبارکہ ان الشیطان
یجری من الانسان مجرد دم، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا پھرتا ہے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ تو وہ آ کر یہ کہتا ہے فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کبھی کبھار دین کے اندر اس طرح کے خیالات جب آئیں، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرح کا خیال آئے تو فوراً آپ کہہ دو اللہ احد، اللہ رب العالمین یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اس کے کوئی والدین نہیں، یعنی وہ جنا نہیں گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ثم لیطفل عن یساری ثلاثا، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار لو، ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا کہ شیطان رجیم بدبخت مردود سے اللہ کی ذات سے اس سے پناہ مانگ لو۔ اب تو خیالات جب عزم کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اب نیکی کا کوئی ارادہ کر رہا ہے، 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ برائی کا ارادہ کیا تو فی الحال فرشتہ ارادے پر کچھ نہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے پھر 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر چھوڑ دیا تو 1 نیکی کہ دیکھو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، جیسے کل ہمارے تفسیر کی کلاس میں اس پر موضوع بڑا ہوا۔ تو بہرحال شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی خدمت کی ہے دہلوی خاندان نے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو سمجھ میں آتا ہے چلو قاتل تو ٹھیک ہے، مقتول، فرمایا مقتول کی دل میں بھی ارادہ یہ تھا، وہ حریص تھا کہ مجھے موقع ملے گا تو اپنے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کرنے سے میں دریغ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کے ارادے جب بھی آئیں تو آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم يبعث سرایا يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي قال فيدنيه من ويقول نعم أنت، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، بے شک ابلیس اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایا، پھر وہاں سے اپنی فوجیں، اپنے چیلے روانہ کرتا ہے، یفتنون الناس، تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں، گمراہی میں مبتلا کریں، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً، پھر جب شام کو واپس سب آتے ہیں اور کارگزاری ہوتی ہے تو ان فوجوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابلیس کے وہ شخص ہوتا ہے، وہ اس کا چیلا ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ باز ہو۔ یجیء احدہم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک واپس آ کر یہ کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے فلاں فتنے کیے، یعنی کسی سے نماز
قضا کروائی، کسی سے تلاوت قضا کروائی، کسی سے کوئی گناہ یعنی گناہوں کے جو کام ہیں وہ کروائے۔ تو ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے ما صنعت شیئا، آپ نے اتنا بڑا کام تو نہیں کیا، ٹھیک ہے گناہ کروایا لیکن اتنا بڑا کام تو نہیں کیا۔ قال، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم یجیء احدہم، پھر ان میں سے ایک آتا ہے، فیقول، وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے ایک آدمی کو، ایک شوہر کو بیوی کے خلاف اکسانا شروع کیا، اور بیوی کو شوہر کے خلاف اکسانا شروع کیا یعنی باغی کرنا شروع کیا۔ ما ترکت حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، اس وقت تک میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، میاں اور بیوی کا، العیاذ باللہ، حتیٰ کہ ان میں جدائی ڈال دی، تفریق ہو گئی، لڑائی، پھر طلاق تک معاملہ آ گیا۔ قال فیدنیہ منہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے کہ بھئی آپ نے ہی تو بہت بڑا کام کیا ہے، نہیں مانتا، بہت بڑا کام کرنے والے ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پیچھے ابلیس ہے، وسوسے ڈالنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ما منکم من احد، فرمانے لگے تم میں سے کوئی ایک نہیں، الا قد وکل به قرین من الجن وقرینہ من الملائکہ، فرمانے لگے تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہمراہ یعنی ایک اس کا سمجھ لو کہ قرین ساتھی وہ شیاطین میں سے ہوتا ہے، اور ایک جو اس کا قرین ساتھی جو ہے وہ فرشتوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ قالوا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال وَإِيَّايَ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آقا کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی اس طرح کوئی مقرر کیا گیا ہے؟ فرمانے لگے وَإِيَّايَ، ہاں ہاں میرے ساتھ بھی مقرر کیا گیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری معاونت فرمائی، فَأَسْلَمُ، اب میرے والا جو ہے جو ابلیس ہے یعنی جو شیطان ہے قرین، اس سے میں محفوظ رہتا ہوں۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اور وہ میرے والا جو ہے وہ بھلائی کا مشورہ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بھی گمراہی کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ذا شیطان، یہ شیطان ہے، یقال لو خنزب، فرماتے ہیں یہ خنزب ہے، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب آپ اس کو محسوس کریں تو فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو کیا کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا، یعنی تمہاری جب یہ کیفیت ہو تو اللہ سے پناہ مانگنا۔ وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور بائیں طرف تھتکار لینا۔ تو حضرت عثمان فرما رہے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے جب ایسے کیا تو فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ بدبخت کے جو وسوسے ہیں وہ دور کر دیے۔ تو لہذا شیطان کبھی بھی وہ اس طرح مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث ہے ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ بھئی جزیرہ عرب کے اندر اس کی کوئی عبادت ہو، چونکہ عرب کے 5 حصے ہیں، تہامہ، نجد، حجاز، عروض، یمن، تو اس میں کوئی مطلب یہ کہ بت پرستی عام، ہاں اکا دکا کوئی واقعہ وہ مستثنا ہے، بت پرستی عام ہو، لیکن فی التحریش بینہم، لیکن آپس میں لڑانا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس کے لیے اللہ کی ذات سے مضبوط رابطہ رکھنا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا باقاعدہ اہتمام ہو، اور جب بھی کوئی نیکی ہو تو ہم کیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس طرح اللہ کی طرف ہی متوجہ رہیں کہ مولا آپ کا فضل ہے، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ حتیٰ کہ
حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے اس سے سوال کیا انی اہم فی صلاتی، وہم آتے ہیں نماز کے اندر، وہم کون؟ پیچھے سے شیطان ہی ڈالتا ہے، فیکبر ذالک علیہ، اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، فقال لو امض فی صلاتک، فرما رہے ہیں آپ نماز کے اندر ہی رہو، فإنہ لن یذهب ذالک عنک، دل کے خیالات اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، نماز ٹوٹ جائے اسے نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ خیالات تو آپ کو اس طرح مطلب خراب کرتے کرتے بالآخر انسان پتہ نہیں 3 پڑھی 4 پڑھی 2 پڑھی یا 1 پڑھی، جب اس طرح کی کیفیت آئے تو اس کے لیے 3 مسائل ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے، 3 پڑھی یا 4 پڑھی یا بھئی قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی، بہرحال اس طرح کی جب کیفیت بنے، پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو نماز کو لوٹائے۔ اگر پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ روزانہ اللہ رحم کرے معمول ہے، تو پھر کیا کرے؟ ظن غالب پر فیصلہ کرے۔ اگر یہ بھی ظن غالب پر یعنی 3 پڑھی ہیں بس فیصلہ کرے، اور 4 ابھی چوتھی ملائے، اخیر میں سجدہ سہو دے دے، لیکن یہ بھی مشکل ہے تو اقل پر فیصلہ کرے۔ اقل یعنی 3 اور 4 میں تو جو کم ہے نا 3 اس پر، 3 اور 2 میں تو 2 پر، اس طرح فیصلہ کرے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن